ہم کوئی بھی الیکٹرانک چیز خرید کر لاتے ہیں، ہم موبائل لے کر آتے ہیں، فریج لے کر آتے ہیں، واشنگ مشین لے کر آتے ہیں، اے سی لے کر آتے ہیں، موٹر بائک لے کر آتے ہیں، کوئی بھی چیز، تو کمپنی کی طرف سے ہمیں ایک گائیڈ بک ملتی ہے جس کو مینول بک بھی کہا جاتا ہے۔ وہ گائیڈ بک کمپنی کیوں دیتی ہے؟ اس لیے دیتی ہے تاکہ ہماری جو پروڈکٹ ہے اس کو یوز کرنے کا ڈیٹیل ہے، تفصیلات ہیں، وہ اس بک کے اندر ہم نے رکھ دی ہیں۔ تو پرچیزنگ کرنے والا جو خریدنے والا ہوتا ہے اس سے یہ بتایا جاتا ہے کہ تو نے اتنی قیمت لگائی ہے، اتنے پیسے لگائے ہیں، یہ چیز لے کر جا رہا ہے، ہم اس کے ساتھ تجھے ایک گائیڈ بک دے رہے ہیں۔ اب تیرا کام یہ ہے کہ جو کمپنی نے رول ریگولیشن جو قوانین بنائے ہیں تو اسٹڈی کر، ان کو پڑھ، اس کے مطابق اس چیز کو یوز کر۔ کمپنی اس بات کی گارنٹر ہے 5 سال 10 سال یا لائف ٹائم اس کی گارنٹی دینے کے لیے کمپنی تیار ہے۔ بولیے ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ فریج لے کر آئیں، واشنگ مشین لے کر آئیں، موٹر بائک لے کر آئیں، موبائل فون لے کر آئیں، جو بھی چیز لے کر آئیں، کمپنی کی طرف سے ہمیں مینول بک ملتی ہے۔ کمپنی کہتی ہے کہ پہلے اس کو پڑھو، کیسے چلانا ہے، کیسے یوز کرنا ہے، یہ ٹھیک رہے گی، اچھا ریزلٹ آئے گا، اور اگر اس کے خلاف چلو گے تو پھر یہ ظاہری سی بات ہے نقصان دے گی۔ اب اگر کوئی شخص وہ مینول بک اور گائیڈ بک اس کو لائے اور لا کر گھر میں کسی اونچی جگہ پر رکھ دے، اس کے اوپر 8-10 کپڑے چڑھا کر اس کو رکھ دے، کبھی سالوں کے بعد نظر پڑے اس کو جھاڑ کے صاف صوف کر کے پھر وہیں پر رکھ دے، دیکھے ہی نہیں کہ کمپنی نے اس کے اندر لکھا کیا ہے، دیکھے ہی نہیں کہ کمپنی میں ہدایات انسٹرکشن کون کون سی دی ہیں، دیکھے ہی نہیں، اپنی منشا اور مرضی کے ساتھ جیسے سمجھ آتی ہے ویسے وہ چلاتا جائے، پھر اگر اس کا نقصان ہو جائے، وہ جل جائے، خراب ہو جائے، اور آپ بھاگتے ہیں کمپنی کے پاس، کمپنی کہتی ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی غلطی اور مسٹیک کی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، ہم نے تمہیں گائیڈ بک دی تھی، اس کے مطابق تم نے یہ کام نہیں کیا جس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے۔ اگر وہ بندہ کہتا ہے کہ ہاں وہ لی تو تھی میں نے رکھی ہوئی ہے، کسی جگہ پر پڑی ہے، کہیں پڑی ہے، دیکھا نہیں، تو اس وقت کمپنی کہتی ہے کہ پھر ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر اس کے مطابق چلتے تو ہماری ضمانت اور ہماری گارنٹی تھی۔ محتشم میرے عظیم مسلمان بھائیوں، مومنوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر جتنا بھی بگاڑ ہے، معاشرے کے اندر جتنی بھی چیزیں قابل اصلاح ہیں، اور جو کچھ بھی ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا، ساری چیزوں کی روک تھام کے لیے اچھے، خوبصورت اور معتدل اور متوازن اور متناسب معاشرے کے قیام کے لیے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بھی ایک گائیڈ بک دی تھی، ان کو بھی ایک مینول بک دی تھی، جو آج ہمارے گھروں میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے مکتب خانوں میں، ہمارے مدارس میں، ہمارے مزارات میں 8-8 10-10 4-4 5-5 کپڑوں کے اندر لپیٹ کر رکھی ہوئی ہے۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ یہ مقدس کتاب ہے، اور اس کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ ذرا کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید مسلمانوں کے لیے ایک مکمل حساب حیات ہے، اور ہر ایک کی اللہ رب العزت نے وہاں پر ہدایت اور رہنمائی اس کے اندر مینشن کی ہے۔ آج ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کو پڑھتے نہیں، اگر پڑھتے ہیں تو کتاب ثواب سمجھ کر صرف ثوابی بن کر پڑھتے ہیں، کبھی ہم نے اس کو کتاب انقلاب سمجھ کر انقلابی بن کر نہیں پڑھا، کبھی نہیں پڑھا کہ اس کتاب کے اندر میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، باپ کے اولاد کے ساتھ، اولاد کے باپ کے ساتھ کیسے تعلق ہونے چاہیے، قرآن کیا کہتا ہے، ایک اچھے تاجر کے لیے تجارت کے احکام کیا ہیں، اچھے دکاندار کے لیے دکانداری کے کیا ہیں، افعال عہد کیسے کرنا ہے، شادی بیاہ کی اگر تقریب کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، دیگر معاملات ہیں تو وہ کیسے کرنے، آج تک الا ماشاء اللہ ہم نے اس کتاب سے حاصل نہیں کیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر ہمیں ہر طرف بگاڑ ہی بگاڑ نظر آتا ہے۔